اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَإِذَا انشَقَّتْ پھر جب پھٹ جائے گا السماء آسمان فکانت پھر وہ ہو جائے گا وردتن سرخ کالدہان جیسا کہ تیل کی تلچھٹ. یہ قیامت کے وقوع کے وقت جب آسمان کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے، آسمان پھٹے گا تو وہ رنگت میں تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. یعنی اس وقت تو ہمیں وہ نیلے رنگ کا نظر آتا ہے، تو جب قیامت واقع ہوگی تو اس وقت وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح سرخ رنگ کا ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ پھر اس دن لا یسأل نہیں سوال کیا جائے گا عن ذنبہ اس کے گناہ سے متعلق انس ولا جان انسان اور نہ ہی جن. یعنی انسان اور جنات سے اس دن ان کے گناہوں سے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا. اس کی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے. پہلی تفسیر اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے وقوع کے وقت جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت سب ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ہانکے جائیں گے. اس وقت کسی سے اس کے گناہ سے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب محشر میں جمع ہوں گے، قیامت کے دن جب جمع ہوں گے، محشر میں جمع ہونے کے بعد اس وقت کہا جائے گا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ مجرموں آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ. اس سے پہلے نہیں پوچھا جائے گا. ایک یعنی تفسیر اس کی یوں کی گئی ہے. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جب محشر کا میدان ہوگا اور وہاں پر اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے تو اس وقت گناہ گاروں سے ان کے گناہوں سے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی ان سے گناہوں سے متعلق یعنی گناہوں سے پوچھنے سے متعلق کہ تم نے یہ گناہ کیا یا نہیں کیا، کہ تم ہماری تصدیق کرو یا تصدیق نہ کرو. اگر تصدیق کرو گے تو تمہارے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا، اگر تصدیق نہیں کرو گے تو تمہارے کھاتے میں نہیں لکھا جائے گا. اس طرح ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. ہاں البتہ زجر، توبیخ، تنبیہ، تحدید، ڈرانے دھمکانے کے لیے ان سے سوال ضرور کیا جائے گا کہ یہ بتاؤ تم نے یہ گناہ کیا ہے یا نہیں کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے تو سامنے ہے ہر چیز، اور وہاں پر پھر آدمی کے پاس انکار کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہوگی. تو ان سے سوال ان کے گناہوں سے متعلق، گناہوں کی تصدیق کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا یا گناہ نہیں کیا تھا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اعلیٰ کا دونوں معنی کیے گئے ہیں. نعمت کا بھی معنی کیا گیا ہے اور قدرت کا معنی بھی کیا گیا ہے. تو جہاں پر قدرت کا معنی زیادہ مناسب ہوگا تو وہاں قدرت کا معنی کریں گے، اور جہاں پر نعمت کا معنی زیادہ مناسب ہوگا وہاں اس کا معنی نعمت سے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو مجرموں کی حالت کو ہم پر پہلے ہی بیان کر دیا ہے، تو یہ اللہ کی ہمارے اوپر نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت کو اور ان کی حالت کو پہلے ہی ہمارے اوپر کھول دیا ہے کہ اہل ایمان ان مجرموں کی صف میں جمع نہ ہوں، ان مجرموں کی صف میں کھڑے نہ ہوں. یعرف المجرمون یعرف پہچانے جائیں گے، المجرمون گناہگار،
بسیماہم اپنی پیشانیوں سے، فیؤخذوا پھر وہ پکڑے جائیں گے، بالنواصی والاقدام پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے۔ تو مجرم اپنے چہرے سے ہی پہچانے جائیں گے، یعنی چہرے کی سیاہ رنگت، آنکھوں کی نیل گونی، اس سے ہی ان کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ مجرم ہے۔ جس طرح اہل ایمان وہاں پر اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے کہ ان کے چہرے اور اعضائے وضو چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس دن اہل ایمان کو الگ کر دیں گے کہ یہ ان کے چہرے روشن ہیں۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن ایسا ہے کہ جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے۔ تو جو روشن چہرے ہوں گے، چمکدار چہرے ہوں گے، اس دن وہ نظر آ جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے، اس دن معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ ناکام ہیں، یہ لوگ مجرم ہیں۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ پھر ان کو وہ پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو قدموں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور کچھ لوگ یوں ہوں گے کہ ان کو طے کر کے، یعنی ان کو دوہرا کر کے، ان کی پیشانی کو ان کے قدموں کے ساتھ ملا کر پیشانی اور قدموں سے جکڑ کر ان کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ کہ ان کی پیشانیوں کو ان کے قدموں کے ساتھ ملا کر، یعنی ان کو دوہرا کر کے، ان کو باندھ کر، ان کی گردنوں کو ان کے قدموں کے ساتھ پھر ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہَذِهِ جہنم یہ ہے جہنم۔ جب ان کو پھینکا جائے گا جہنم میں، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جہنم، الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ کہ جس کو جھٹلایا کرتے تھے گناہگار۔ کہتے تھے نا، کہاں ہے جہنم، کہاں ہے اللہ کا عذاب، کب وہ آئے گا، کب ہم پکڑے جائیں گے، کب ہمارے اوپر سزا ہوگی، پکڑے بھی گئے تو ہمارے پاس اولاد ہے، ہم بیٹے دے کر جان چھڑا لیں گے، ہمارے پاس مال ہے، ہم مال دے کر جان چھڑا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون۔ اب جب ان کو اس میں ڈالا گیا ہے تو ان کو کہا جائے گا تنبیہ کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، زجر کے لیے کہ یہ ہے وہ جہنم کہ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ یطوفون وہ چکر کاٹیں گے، بینہا اس جہنم کے درمیان، وبین حمیم آن اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، یعنی کبھی ان کو آگ کا عذاب چکھایا جائے گا اور کبھی ان کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے گا، یعنی اس طریقے سے یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کھولتے ہوئے پانی میں کبھی ان کو چکر دیا جائے گا اور کبھی ان کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ بھی اس وجہ سے کہ آگ کے عذاب میں رہتے رہتے کہیں وہ آگ کے عذاب کے عادی نہ ہو جائیں، تو ان کو پانی کے کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دیا جائے گا، پانی کے عذاب میں ڈالا جائے گا، اور پھر وہاں کے عادی نہ ہو جائیں، اس وجہ سے پھر ان کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا، کہ یعنی ان کے عذاب کے اندر روز بروز اضافہ ہوتا رہے گا، کبھی ان کے عذاب میں تخفیف اور کمی نہیں ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ہر طرح کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے محفوظ فرمائے۔